اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے کہ بات چل رہی تھی جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے، یہاں آدم مثالی دونوں تفسیریں ہم نے بتا دیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں نہ بخش دے اور ہم پہ رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم حتماً کس میں سے ہو جائیں گے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بس یہ جو کلمات ہیں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ یہ کلمات جناب آدم نے کس سے حاصل کیے؟ یا آدم مثالی کہہ دیں تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو دعائیہ کلمات کہاں سے ملے ہیں؟ اسے خدا کی جانب سے ہی آئے ہیں، خداوند عالم کی جانب سے ہی ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے، اللہ نے ہی تعلیم دی۔ ٹھیک، یہاں آدم ابو البشر لیں، قال ربنا، اب یہ ظلم آدم ابو البشر ہوگا کیونکہ آدم مثالی ہے تو ظلم کا معنی تو سمجھ آتا ہے، حرمت کا معنی سمجھ آتا ہے، لیکن اگر آدم ابو البشر لیں تو ظلم سے کیا مراد ہے اس کی توجیہ کرنی پڑے گی، وہ بتاتے ہیں ہم۔ ٹھیک، بس ایک تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدم انتہائی عاجزی اور التماس سے، آدم اور حوا التماس سے دعا کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں خدا سے۔ دیکھیں انداز ہی دیکھیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا، فقط ان کی درخواست مغفرت اور رحمت ہے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، درخواست کیا ہے؟ مغفرت اور رحمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر رحم نہ کرو تو دائمی طور پر پوری طرح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہ نقطہ۔ بس اگر کوئی ڈاکٹر مریض کو کہے کہ کسی غذا سے کہ رک جاؤ، کسی غذا کو نہ کھاؤ، لیکن مریض کھا لے تو خود رنج اٹھاتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بس بد پرہیزی کا نقصان خود بد پرہیز کو ہوتا ہے، بس یہ نہی تکلیفی سے ایک ذہن میں رکھیے گا، نہی تکلیفی سے انسان فضائل سے محروم ہوتا ہے۔ جو نہی تکلیفی ہے کہ خدا کہے کہ یہ حرام ہے اور اس کے قریب جائے تو کس سے؟ فضائل سے محروم ہوگا۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ارشادی ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر ہم آدم کو آدم ابو البشر مانے، آدم علیہ السلام مانے، تو یہ کیا ہوگی؟ نہیں، ارشادی ہوگی۔ بس ہر نقص ظلم ہے۔ وہ درخت جو پھل دیتا ہے وہ ظالم درخت نہیں ہے، وہ درخت جو بے ثمر ہے وہ ظالم درخت۔ یاد ہو آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 32 میں ہم پڑھ کے آئے، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کہ یہ دو باغ ہیں جو ظالم نہیں ہیں میوہ نہ دے کر، بلکہ میوہ دینے والے ہیں۔ بس درخت جو اپنا پھل دے وہ ظالم ہے یا ظالم نہیں ہے؟ ظالم نہیں ہے۔ وہ درخت جو پھل نہ دے وہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ ٹھیک، بس ظلم بمعنی ہے یہ نہ کہیے گا کہ ظلم شرعی کر دیا کسی نے، ظلم شرعی کر دیا۔ بس ربنا ظلمنا فتکونا من الظالمین، یہ ظلم تکلیفی نہیں ہے اگر ہم آدم علیہ السلام کو آدم ابو البشر مانتے ہیں، آدم علیہ السلام مانتے ہیں، آدم مثالی مانے تو معاملہ حل ہے۔ وہاں آپ ظلم تکلیفی کہہ سکتے ہیں، حرمت کہہ سکتے ہیں، آپ وہاں حرمت کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بس ظلم تکلیفی میں انسان اگر توبہ نہ کرے تو جہنم جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ظلم تکلیفی میں اگر انسان توبہ نہ کرے تو بس ٹھیک۔ ایک ظلم ہے نفسانی کمی کہ اپنے اوپر ظلم، ایک ظلم ہے کہ خدا پر ظلم ہے، ایک ظلم کیا ہے؟ اللہ پر ظلم ہے۔ اللہ پر ظلم یعنی اللہ کو شریک بنانا، اللہ کا شریک بنانا، کفر کرنا، یہ اللہ پر ظلم ہے۔ ہاں جی، دوسرا ظلم ہے غیر پر ظلم، یہ بھی قرآن کریم نے کہا، غیر پر ظلم یعنی مال غصب کرنا، یہ غیر پر ظلم ہے۔ یہ دونوں نہیں، یہ کیا کون سا ہے؟ ظلم بنفس ہے،
کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، بس تبھی کہا لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بس اگر اس نقص کو اپنی خاص رحمت سے جبران نہیں کرے گا خدا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس زمین پر آئے ہیں تو تکلیف آئی ہے، حرام اور حلال آیا ہے، زمین سے پہلے کوئی شریعت نہیں تھی، بس یہ بات باعث بنی کہ وہ زمین پہ اتریں، زمین پر اتریں۔ تبھی آیت نمبر 24 کو دیکھیں، قَالَ اهْبِطُوا، خداوند عالم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جمع کا لفظ استعمال ہوا، دیکھیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اهْبِطُوا حبوط، یہ حبوط زمینی اور مکانی بھی ہے اور حبوط منزلتی بھی ہے، حبوط منزلتی اور مقامی، اور حبوط مکانی بھی ہے۔ حبوط مقامی اور مکانی میں فرق، حبوط مقامی اور مکانی۔ آدم کا صرف حبوط مکانی ہوا، شیطان آدم اور حوا کا کیا ہوا؟ صرف حبوط مکانی ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے۔ لیکن جو شیطان کا وہ دو حبوط ہوئے، حبوط مکانی بھی ہوا اور حبوط مقامی بھی ہوا، منزلت سے بھی گرا۔ ٹھیک، بس اس آیت میں خطاب کس سے ہے؟ آدم سے، حوا سے اور شیطان سے، تبھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اہبتو۔ ٹھیک، یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھول گئے ہو، عصیان میں پڑ گئے ہو یا نسیان میں پڑ گئے ہو، کہ ہم اگر مراد لیں کہ آدم ابو البشر تھا تو شریعت تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو عصا کو امام نے کس معنی میں لیا؟ نسیہ کے معنی میں۔ قرآن نے بھی لیا وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وہاں عصا بمعنی کیا ہے؟ نسیہ۔ ٹھیک، بس جنت زمین پر نہیں تھی، یہ آیت بھی بتا رہی ہے۔ دیکھیے آیت کیا کہہ رہے، اہبتو، بس معلوم ہو رہا ہے کہ جنت زمین پر نہیں تھی، جنت زمین پر نہیں تھی۔ اب سوال آپ کے ہاں ہوگا کہ بھئی اگر جنت زمین پہ نہیں ہے، اتارا جا رہا ہے زمین پہ، اس کے بعد تو جنت کہاں ہے؟ وہ جنت کہاں تھی؟ دیکھیں جی، برزخ کی دو اقسام، برزخ کی دو اقسام ہیں، برزخ صعودی اور برزخ نزولی۔ برزخ صعودی کے ہر انسان مرنے کے بعد قبرستان والی قبر میں جائے یا نہ جائے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی جلایا جاتا ہے، لیکن ہر انسان کی روح قبر برزخی میں جائے گی، جہاں منکر و نکیر آتے ہیں، مبشر و بشیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ من ربک، یا اپنی عمر کو کہاں استعمال کیا، یا تمہارا امام کون، یا تمہاری کتاب کون سی، یا تمہارا نبی کون۔ یہ کہاں آئے گا؟ قبر برزخی میں، نہ کہ قبر فقہی میں۔ قبر فقہی میں تو سانس نہیں لیا جاتا، وہاں کیسے جوابات دے پائیں گے؟ بس وہ قبر برزخی ہے، اسے کہتے ہیں برزخ صعودی، اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ صعودی۔ اور ایک ہے برزخ نزولی۔ برزخ نزولی اس دنیا سے پہلے جہاں جناب آدم اور حوا تھے جنت میں، وہ برزخ نزولی، ٹھیک ہے نا، وہ برزخ نزولی ہے۔ یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ ٹھیک، بس جب تم زمین میں گئے تو خدا نے کہا کہ ایک وقت تک وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مسافر ہو، ایک وقت تک زندگی گزارو گے، ایک وقت تک تمہیں سامان ملے گا، سامان زندگی ملے گا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ قال، خدا نے کہا، اس میں فیہا کی ضمیر کس کی جانب جا رہی ہے؟ زمین کی جانب۔ اس میں زندگی گزارو گے، وفیہا، اس میں مرو گے، یعنی کیا؟ اس میں مرو گے یعنی مراد قبرستان میں تمہاری لاش جائے گی، قبرستان میں تمہاری لاش جائے گی۔ روح کہاں جائے گی؟ برزخ میں، برزخ صعودی۔ بس یہ نام یاد رکھ لیں۔ اگر آپ سے سوال ہو کہ جو جناب آدم کی جنت تھی وہ جناب آدم کہاں تھے، تو برزخ نزولی، اور جو ہم جائیں گے بعد میں وہ برزخ صعودی۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ایک چیز جو ہمیں یہاں معلوم ہو رہی وہ یہ، کیونکہ اہبتو آیا، جمع کا لفظ استعمال ہوا، جمع کے لفظ میں ہم نے کہا کہ مراد شیطان بھی ہے، آدم بھی ہے اور حوا بھی ہے۔ ایک چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بھی مرے گا،
کیا کہا قرآن نے؟ فیہا تموتون، کیونکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا، بس شیطان بھی مرے گا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یوم الوقت اس نے کہا کہ قیامت تک مجھے دو تاکہ برزخ میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں۔ خدا نے کہا نہیں، اس دنیا کے تمام ہونے تک تیری موت تک تجھے مہلت ہے، بس مہلت تو یوم الوقت المعلوم، یہ سورہ ہجر نے کہا، یہاں بھی کہا لیکن یوم الوقت المعلوم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، ٹھیک۔ بس بعض شیطان انسانوں میں سے ایک اور چیز، ایک اور نقطہ، بعض شیطان جنوں اور انسانوں میں سے وہ اگر ہم سے دشمنی رکھتے ہیں تو یہ دشمنی اصلی ہے یا بالطبع ہے؟ بالطبع ہے، شیطان کی پیروی میں۔ اصلی دشمن ہمارا کون سا ہے؟ شیطان۔ بس شیطان کی دشمنی اصالت ہے، اصلی ہے، اور باقی جو انسان اگر ہمارے دشمن بن جائیں تو وہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی میں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، حبوط ہم نے بتا دیا۔ بس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے وہ منزلت کے اعتبار سے گرتا ہے، بس وہ سب اس شیطانی معاملے میں آ جائے گا، وہ ہر معاملے، بس حبوط صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ حبوط صرف اس شیطان کا ہوا ہے، انسان اگر شیطان بن جائے تو اس کا بھی حبوط ہوتا ہے، اس کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حبوط ہو جائے۔ تبھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے وہ منزلت کے اعتبار سے گرتا ہے، ٹھیک۔ بس یہ 3 آیتیں، قالا ربنا ظلمنا، ہم نے حل کیا معاملہ کہ ظلمنا، آدم مثالی لیں تو یہ ظلم حرمت والا، وگرنہ ظلم بے نفس ہے، نہ کہ ظلم اللہ پر ظلم ہو کہ شرک اور کفر کیا ہو، یا غیر پر ظلم ہو کہ مال غصب کیا ہو، ٹھیک۔ اور اہبتو سے ہمیں بہت سارے معاملات واضح ہوئے کہ اس کے بعد جنت اوپر تھی، برزخ نزولی میں تھی، اس کے بعد زمین پہ اترے ہیں، اس کے بعد زمین پہ اترے ہیں اور شریعت کا آغاز ہوا ہے، حلال اور حرام کا آغاز ہوا ہے، معصیت اور نیکی کا آغاز ہوا، اطاعت کا آغاز ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور شیطان بھی مرے گا، شیطان بھی مرے گا۔ اور اہبتو میں ہم نے کہا کہ حبوط 2 قسموں کا ہے، مکانتی بھی ہے اور منزلتی بھی ہے، مقامی بھی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی